بزرگوار کی عملیاتی تدابیر کا اثر پہلے ہی دن ظاہر ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ اس دن چالان ایک داڑھی والے نے کیا۔ رحیم بخش اپنا لہراتا ہوا چابک ہاف ماسٹ کر کے کہنے لگا، سرکار، باوجود دھر لیا۔ پھر اس نے قدرے تفصیل سے بتایا کہ ایک داڑھی والا آج ہی جمشید روڈ کے حلقے سے تبدیل ہو کر آیا ہے۔ بڑا ہی رحم دل اللہ والا آدمی ہے۔ چنانچہ صرف 3.5 روپے لیے، وہ بھی بطور چندہ، پڑوس میں ایک بیوہ کی بچی کے علاج کے لیے۔ آپ چاہیں تو چل کے ملاقات کر لیں، مل کے بہت خوش ہوں گے۔ ہر وقت منہ ہی منہ میں وظیفہ پڑتا رہتا ہے۔ اندھیری رات میں سجدے کے گٹے سے ایسی روشنی نکلتی ہے کہ سوئی پرولو۔ گھوڑے کے لیے یہ تعویذ بھی دیا ہے۔ کہاں 25 روپے، کہاں 3.5 روپے۔ بزرگوار نے رشوت میں کمی کو اپنے وظیفے اور کشف و کرامات پر محمول کیا اور فرمایا، تم دیکھتے جاؤ، انشاءاللہ 40ویں دن بے رحمی کے انسپکٹر کو گھوڑے کی ٹانگ نظر آنی بند ہو جائے گی۔ اب بزرگوار کی چرپائی کے گرد ان کا ساز و سامان بھی ڈرائنگ روم میں کرینے سے سجا دیا گیا۔ دوائیں، بیٹ پین، حقہ، سلفچی، ہارمونیم، آغا حشر کے ڈرامے، انیما کے آلات اور کجن ایکٹرز کی تصویر۔ ڈرائنگ روم اب اس قابل نہیں رہا تھا کہ اس میں گھوڑے اور بزرگوار اور ہر دو کا فضلہ اٹھانے والی مہترانی کے علاوہ کوئی اور 5 منٹ بھی ٹھہر سکے۔ بشارت کے دوستوں نے آنا چھوڑ دیا، لیکن وہ گھوڑے کی خاطر بزرگوار کو برداشت کر رہے تھے۔ جس دن سے داڑھی والے مولانا تعینات ہوئے، رحیم بخش ہر چوتھے 5ویں دن آ کے سر پہ کھڑا ہو جاتا، چندہ دے دیجئے۔ لیکن 2.5-3 روپے یا زیادہ سے زیادہ 5 روپے میں آئی بلا ٹل جاتی۔ اس سے جرا کی تو معلوم ہوا کہ کراچی میں تانگے اب صرف اسی علاقے میں چلتے ہیں۔ تانگے والوں کا حال گھوڑوں سے بھی خستہ ہے۔ انہوں نے پولیس اور بے رحمی والوں کا برائے نام ماہانہ باندھ رکھا ہے، جو ان کی گزر بسر کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ ادھر ننگے بھوکے گدھا گاڑی والے مکرانی سر پھاڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ زخمی گدھا، پسینے میں شرابور گدھا گاڑی والا اور پھٹے حالوں بے رحمی کا انسپکٹر۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں کون زیادہ خستہ اور مظلوم ہے۔ یہ تو ایسا ہی تھا جیسے ایک سوکھی بھوکی جونک دوسری سوکھی بھوکی جونک کا خون پینا چاہے۔ نتیجہ یہ کہ بے رحمی والے پوپھٹے ہی اکلوتی موٹی آسامی، یعنی ان کے تانگے کے انتظار میں گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو جاتے اور اپنے پیسے کھڑے کر کے چلتے تھے۔ اکیلا گھوڑا سارے عملے کے بال بچوں کا پیٹ پال رہا تھا، لیکن مولانا کرامت حسین کا معاملہ قدرے مختلف تھا۔ وہ پھٹے حالوں سے اتنے مسکین لگتے تھے کہ محسوس ہوتا گویا انہیں رشوت دینا کار ثواب ہے۔ وہ رشوت مانگتے بھی خیرات ہی کی طرح تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا ان کا سارا رزق اس گھوڑے کی لنگڑی ٹانگ کے وسیلے سے نازل ہوتا ہے۔ ایسے پھٹیچر رشوت لینے والے کے لیے ان کے دل میں نہ کوئی ہمدردی تھی نہ خوف۔ احباب نے مشورہ دیا کہ گھوڑے کو رچمنڈ کرافورڈ ہاسپٹل میں انجیکشن سے ٹھکانے لگوا دو، لیکن ان کا دل نہیں مانتا تھا۔ بزرگوار تو سنتے ہی روحان سے ہو گئے۔ کہنے لگے، آج لنگڑے گھوڑے کی باری ہے، کل اپاہج باپ کی ہوگی۔ شریف گھرانوں میں آئی ہوئی دلہن اور جانور تو مر کر ہی نکلتے ہیں۔ وہ خود 3 دلہنوں کے جنازے نکال چکے تھے، اس لیے گھوڑے کے بارے میں بھی ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ رحیم بخش بھی گھوڑے کو ہلاک کرانے کے سخت خلاف تھا۔ جیسے ہی ذکر آتا اپنے 30 سالہ تجربات بیان کرنے بیٹھ جاتا۔ کہتا تھا اس کے 3 سابق آقاؤں نے ویٹ سے گھوڑوں کو زہر کے انجیکشن لگوائے تھے۔ پہلا آقا 3 دن کے اندر چٹ پٹ ہو گیا، دوسرے کا چہرہ لکوے سے ایسا ٹیڑھا ہوا کہ ایک دن غلطی سے آئینے میں خود پہ نظر پڑ گئی تو گھگی بن گئی، تیسرے کی بیوی جاکی کے ساتھ بھاگ گئی۔ دیدہ عبرت نگاہ سے دیکھا جائے تو ان تینوں میں جو فوراً مر گیا اسی کا انجام نسبتاً باعزت معلوم ہوتا ہے۔ اسی زمانے میں ایک سائز خبر لایا کہ لاڑکانہ میں ایک گھوڑی بالکل مفت یعنی 300 روپے میں مل رہی ہے۔ بس وڈیرے کے دل سے اتر گئی ہے، کیونکہ اس نے گنے کی فصل کی آمدنی سے ایک امریکی کار خرید لی ہے۔ آپ کی صورت پسند آ جائے تو ممکن ہے مفت ہی دے دے۔ اس کی مخالفت پہلے ہم نے اور بعد میں بزرگوار نے کی۔ ہمیں ان دنوں کتے پالنے کا نیا نیا شوق ہوا تھا، ہر بات انہی کے حوالے سے کرتے تھے۔ کتوں کے لیے ہمارے دل میں دفعتاً اتنا احترام پیدا ہو گیا تھا کہ کتیا کو مادہ کتا کہتے تھے۔ ہم نے بشارت کو سمجھایا، خدارا مادہ گھوڑا نہ خریدو۔ اپنے دستگیر صاحب نے ایک مادہ کتا پال لیا ہے، کیونکہ کسی خیر خواہ نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ جس گھر میں کتے ہوں وہاں چور نہیں آتے۔ اس ظالم نے یہ نہ بتایا کہ پھر صرف کتے آتے ہیں۔ اب سارے شہر کے بالغ کتے ان کی کوٹھی کا محاصرہ کیے پڑے رہتے ہیں۔ ایسی تنداتا نہیں دیکھی۔ جو بوائے اسکاؤٹ کا ماٹو ہے وہی اس کا ہے، بی پریپیئرڈ۔ مطلب یہ کہ ہر حملہ آور سے تعاون کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ پھاٹک کھولنا ناممکن ہو گیا ہے، خواتین نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے۔
مرد اسٹول رکھ کر پھاٹک اور کتے پھلانگتے ہیں۔ دستگیر صاحب ان کتوں کو دونوں وقت باقاعدگی سے راتب ڈلواتے ہیں تاکہ آنے جانے والوں کی پنڈلیوں کے بوٹوں سے پیٹ نہ بھریں۔ ایک دفعہ راتب میں زہر ڈلوا کے بھی دیکھ لیا۔ گلی میں کشتوں کے پشتے لگ گئے، اپنے خرچ پر ان کی تدفین کروائی۔ ایک صاحب کا پالتو کتا جو صحبت بد میں پڑ گیا تھا، اس رات گھر والوں کی نظر بچا کر تماش بینی کرنے آیا تھا، وہ بھی وہیں کھیت رہا۔ ان جیت کتوں کے مرنے سے جو خلا پیدا ہوا وہ اسی طرح پر ہوا جس طرح ادب اور سیاست میں پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ نئی نسل کے نوجوانوں نے آگے بڑھ کر اس تیزی سے پر کیا کہ خلا بالکل ناکافی ثابت ہوا۔ اب دستگیر صاحب سخت پریشان ہیں۔ پیڈگری خاندانی مادہ ہے، نیچ ذات کے کتوں سے شجرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ میں نے تو دستگیر صاحب سے کہا تھا کہ ان کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی معمولی ذات کی کتیا رکھ لیجئے تاکہ کم از کم یہ دھڑکا تو نہ رہے، راتوں کی نیند تو حرام نہ ہو۔ تاریخ میں آپ پہلے آدمی ہیں جس نے کتوں کے چال چلن کی چوکیداری کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس قصے سے ہم نے انہیں عبرت دلائی۔ بزرگوار نے دوسرے پیترے سے گھوڑی خریدنے کی مخالفت کی۔ وہ اس پر بہت برف روختہ ہوئے کہ بشارت کو ان کے کراماتی وظیفے پر یقین نہیں۔ بیٹے کو کھل کر گالی تو نہیں دی، بس اتنا کہا کہ اگر تمہیں اپنی نسل چلانے کے لیے پیڈگری گھوڑی ہی رکھنی ہے تو شوق سے رکھو، مگر میں ایسے گھر میں 1 منٹ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ جہاں بل بن جائے گا وہ بھی جائیں گے۔ قصہ دراصل یہ تھا کہ بزرگوار اور گھوڑا ایک دوسرے سے اس درجے مانوس ہو چکے تھے کہ اگر گھر والے مانے نہ ہوتے تو وہ اسے ڈرائنگ روم میں اپنی چرپائی کے پائے سے بندھوا کر سوتے۔ وہ بھی ان کے قریب آ کر خود بخود سر نیچا کر لیتا تاکہ وہ اسے بیٹھے بیٹھے پیار کر سکیں۔ وہ گھنٹوں منہ سے منہ بھڑائے اس سے گھر والوں اور بہوؤں کی شکایتیں اور برائیاں کرتے رہتے۔ کہتے تھے جب سے یہ آیا ہے میرے ہاتھ کا ریشہ کم ہو گیا ہے اور برے خواب آنے بند ہو گئے۔ وہ اب اسے بیٹا کہنے لگے تھے۔ سدا روگی سے اپنے پرائے سب اکتا جاتے ہیں۔ ایک دن وہ 4-5 گھنٹے درد سے کراتے رہے، کسی نے خبر نہ لی۔ شام کو گھبراہٹ اور مایوسی زیادہ بڑھی تو خانسامہ سے کہا کہ بلبن بیٹے کو بلاؤ۔ بڑھاپے اور بیماری کے بھیانک سناٹے میں یہ دکھی گھوڑا ان کا واحد ساتھی تھا۔ گھوڑے کو جوت نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، ہلاک نہیں کروا سکتے، کھڑے کھلا نہیں سکتے، پھر کریں تو کیا کریں؟ جب بلیک موڈ آتا تو اندر ہی اندر کھولتے اور اکثر سوچتے کہ سیٹھ، سرمایہ دار، وڈیرے، جاگیردار اور بڑے افسر اپنی شقاوت اور کرپشن کے لیے زمانے بھر میں بدنام ہیں، مگر یہ بے رحمی والے 2 ٹکے کے آدمی کس سے کم ہیں؟ انہیں اس سے پہلے ایسے غیر انقلابی خیال کبھی نہیں آئے تھے۔ ان کی سوچ میں ایک مردم گزیدہ کی جھنجھلاہٹ در آئی تھی۔ یہ لوگ تو غریب ہیں، مظلوم ہیں، مگر یہ کس کو بخشتے ہیں؟ سنتری بھی تو غریب ہے، وہ ریڑھی والے کو کب بخشتا ہے؟ اور غریب ریڑھی والے نے کل شام آنکھ بچا کر 1 سیر سیبوں میں 2 داغدار سیب ملا کر تول دیے۔ اس کی ترازو صرف 1 چھٹانک کم تولتی ہے، صرف 1 چھٹانک، اس لیے کہ 1 من کم تولنے کی گنجائش نہیں۔ ماسٹر نجم الدین برسوں سے چیتھڑ لٹکائے ظالم سماج کو کوستے پھرتے ہیں۔ انہیں 450 روپے کھلائے، جب جا کے بھانجے کے میٹرک کے نمبر بڑھے۔ اور رحیم بخش کوچوان سے زیادہ مسکین کون ہوگا؟ ظلم ظالم اور مظلوم دونوں کو خراب کرتا ہے۔ ظلم کا پہیہ جب اپنا چکر پورا کر لیتا ہے اور مظلوم کی باری آتی ہے تو وہ بھی وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے ساتھ کیا گیا۔ اژدہا سالم نکلتا ہے، شارک دانتوں سے خونم خون کر کے کھاتی ہے، شیر ڈاکٹر کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اچھی طرح چبا چبا کے کھاتا ہے، بلی، چھپکلی، مکڑی اور مچھر حسب مقدور خون کی چسکی لگاتے ہیں۔ بھائی میرے، بخشتا کوئی نہیں۔ وہ یہاں تک پہنچے تھے کہ معاً انہیں اپنے انکم ٹیکس کے ڈبل بہی کھاتے یاد آ گئے اور وہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ بھائی میرے، بخشتا کوئی نہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو بڑے جتن سے چیرتے پھاڑتے ہیں، تب نظر آتی ہے ایک لقمہ تر کی صورت۔ آئے دن کے چالان تاوان سے وہ عاجز آ چکے تھے۔ کیسا اندھیر ہے! کیا سارے پاکستان میں یہی ایک جرم رہ گیا ہے؟ بہت ہو چکی، اب وہ اس کا 2 ٹوک فیصلہ کر کے چھوڑیں گے۔ مولانا کرامت حسین سے وہ ایک دفعہ مل چکے تھے اور ساری دہشت نکل چکی تھی۔ 5 فٹ کا پودنا، اس کی گردن ان کی کلائی کے برابر تھی، گول چہرے اور تنگ پیشانی پر چیچک کے داغ چمکتے تھے۔ آج وہ گھر کا پتہ معلوم کر کے اس کی خبر لینے جا رہے تھے۔ پورا ڈائیلاگ ہاتھ کے اشاروں اور آواز کے زیر و بم سمیت تیار تھا۔ آج اس کا داڑھا پکڑ کے پوچھوں گا کہ ماتھے پہ یہ ادھورے سے دھورے گٹے کا ٹریڈ مارک لگائے پھرتے ہو، ایک ہی دفعہ پیسہ آگ میں دہکا کر اچھی طرح دغوا کیوں نہیں لیتے کہ 5 وقت ٹکرے مارنے کے جھنجھٹ سے نجات ملے؟ داڑھی پر انہیں کسی دلجلے کی پھپتی بھی یاد آئی۔
کثر تقدس کا چھجا۔ ان کے طنز کا سارا زور نماز پڑھنے اور داڑھی رکھنے پر تھا، گویا اصل گناہ وہی ہے۔ سمجھتے کیا ہو؟ تم جیسے چپڑ کنات تو اپنے نیفے میں رکھتا ہوں۔ حلوہ پلاؤ کھا کھا کے تم ملا لوگ ایک دوسرے کی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اللہ کی رسی کو پکڑ رہے ہو۔ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ میں بھی اپنی پہ آ گیا تو پائی پائی آنتوں سے نکلوا لوں گا۔ ریہرسل اتنا مکمل تھا کہ ذہن میں یہ تک نوٹ کر لیا تھا کہ اللہ کی رسی کہنے سے پہلے دل میں نعوذ باللہ ضرور کہیں گے۔ انہیں لیاری میں مولانا کرامت حسین کی جھگی تلاش کرنے میں خاصی دشواری ہوئی، حالانکہ بتانے والے نے بالکل صحیح پتہ بتایا تھا کہ جھگی بجلی کے کھمبا نمبر 23 کے عقب میں کیچڑ کی دلدل کے اس پار ہے۔ پتے میں کھمبے کے دائیں جانب ایک بھینس بندھی بتائی گئی تھی۔ سڑکیں نہ راستے، گلیاں نہ فٹ پاتھ۔ ایسی بستیوں میں گھروں کے نمبر یا نام کا بورڈ نہیں ہوتا، ہر گھر کا ایک انسانی چہرہ ہوتا ہے، اسی کے پتے سے گھر ملتا ہے۔ کھمبا تلاش کرتے کرتے انہیں اچانک ایک جھگی کے ٹاٹ کے پردے پر مولانا کا نام کرامت حسین سرخ روشنائی سے لکھا نظر آیا۔ بارش کے ریلوں نے بدخط لکھائی کو خط غبار بنا دیا تھا۔ کراچی کا یہ سب سے پسماندہ علاقہ سطح سمندر اور خط ناداری سے گزوں نیچے تھا، اور سمندر کا حصہ ہوتے ہوتے غالباً اس لیے رہ گیا تھا کہ درمیان میں انسانی جسموں کا ایک ڈھیٹ پشتہ کھڑا ہو گیا تھا۔ یہاں زمین سے ہر وقت کھاری پانی رستا رہتا تھا، جو لکڑی لوہے کو چند مہینوں میں گلا دیتا تھا۔ ہوا میں رکے ہوئے سمندری پانی کی سڑان بسی ہوئی تھی، جو سڑی ہوئی مچھلی کی بدبو سے بدتر تھی۔ چاروں طرف ٹخنوں ٹخنوں بجبجاتا کیچڑ، خشک زمین کہیں نظر نہ آئی۔ چلنے کے لیے لوگوں نے پتھر اور اینٹیں ڈال کر پگڈنڈیاں بنا لی تھیں۔ ایک 9-10 سال کی بچی ایک ایسی ہی پگڈنڈی پر سر پر خود سے زیادہ بھاری گھڑا رکھے اپنی گردن اور کمر کی جنبش سے پیروں کو ڈگمگاتے پتھروں پر اور گھڑے کو سر پر بیلنس کرتی آ رہی تھی۔ راستے میں جو بھی ملا اس نے بچی کو احتیاط سے چلنے کا مشورہ دیا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 5-6 اینٹوں کا ٹریفک آئی لینڈ آتا تھا، جہاں جانے والا آدمی کھڑے رہ کر آنے والے کو راستہ دیتا تھا۔ جھگیوں کے اندر بھی کچھ ایسا ہی نقشہ تھا۔ بچے، بزرگ اور بیمار دن بھر اونچی کھاٹوں پر ٹنگے رہتے۔ قرآن شریف، لپٹے ہوئے بستر، برتن بھانڈے، متروکہ جائیداد کی دستاویزات، میٹرک کے سرٹیفکیٹس، بانس کے مچان پر ترپال کے تلے اور ترپال کے اوپر مرغیاں۔ مولانا کرامت حسین نے جھگی کے ایک کونے میں کھانا پکانے کے لیے ایک ٹکری پر چبوترا بنا رکھا تھا۔ ایک کھاٹ کے پائی سے بکری بھی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ جھگیوں کے سامنے بھینسیں کیچڑ میں دھنسی تھیں۔ یہ بھینسوں کی جنت تھی۔ ان کا گوبر کوئی نہیں اٹھاتا تھا، اس لیے کہ اوپلے تھاپنے کے لیے کوئی دیوار یا خشک زمین نہیں تھی۔ گوبر بھی انسانی فضلے کے ساتھ اسی کیچڑ میں مت جاتا تھا۔ انہی جھگیوں میں ٹین کی چادر کے سلنڈر نما ڈبے نظر آئے، جن میں دودھ بھر کے صدر کی سفید ٹائلوں والی ڈیری شاپس میں پہنچایا جاتا تھا۔ ایک جھگی کے باہر ایک لنگڑا کتا کھڑا تھا۔ اس نے اچانک خود کو جھڑجھڑایا تو اس کے زخم پر بیٹھی ہوئی مکھیوں اور سوکھے کیچڑ کے چھڑے اڑ اڑ کر بشارت کی قمیض اور چہرے پر لگے۔ جن لوگوں نے اس زمانے کی بہار کالونی، چاکی واڑہ اور لیاری نہیں دیکھی، وہ شاید اندازہ نہ کر سکیں کہ انسان ایسی گندی حالت میں نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ نئی زندگیوں کو جنم بھی دے سکتا ہے۔ ایسا تعفن، ایسی بھیانک غلاظت تو مشرقی پاکستان میں بھی نظر نہ آئی۔ وہاں انسان نہ صحیح، کم از کم نیچر تو مہربان تھی۔ دھوپ، پانی اور ہوا ہر چیز کو پاک صاف کرتے رہتے تھے۔ چلچلاتی دھوپ، لال آندھیاں، بچے کے آنسوؤں جیسی برسات، سیلاب، سائیکلون، ان سے زیادہ تیز و تند، ظالم اور بے خطا ڈس انفیکٹ اور کیا ہوگا؟ تاہم 12 سال کے 2 مناظر نہیں بھولتے۔ لگتا ہے کسی نے ذہن پر تیزابی قلم سے کندہ کر دیے ہیں۔ 1967 میں ہمیں کار اور فیری سے مشرقی پاکستان کا دورہ کرنے کا اتفاق ہوا۔ 600-700 میل کے سفر میں کوئی فرلانگ ایسا نہ تھا جس میں ہر تھوڑے فاصلے پر 5-6 آدمی سڑک پر پیدل چلتے نظر نہ آئے ہوں۔ اوسطاً 20 میں سے صرف ایک کے پیر میں چپل ہوں گے۔ نہ ہمیں کسی کے پورے تن پر کپڑا نظر آیا سوائے میت کے۔ راستے میں 3 جنازے ایسے بھی دیکھے جن کے کفر کی چادریں 2 مختلف رنگوں کی لنگیاں جوڑ کر بنائی گئی تھیں۔ ایک ضعیف شخص ایک جنازے پر پھٹی چھتری لگائی چل رہا تھا۔ یہ مرنے والے جوان کا باپ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اور آنکھوں سے بارش کے ریلے بہہ رہے تھے۔ ہم 12 سال سے گزر رہے تھے۔ بلا کی امس تھی اور پیاس سے برا حال، لیکن پانی یا لیمونیٹ پینے کا سوال ہی نہ تھا، اس لیے کہ ان دنوں ہر جگہ ہیضہ پھیلا تھا۔ سڑکوں پر جنازے ہی جنازے نظر آتے تھے۔
ایک بے تکلف دوست نے ٹپ دیا تھا کہ راستے میں خودکشی کرنے کو جی چاہے تو بازار سے کوئی بھی چیز لے کر کھا لینا۔ البتہ ناریل کے بارے میں ایک بنگالی دوست نے کم و بیش وہی بات کہی تھی جو غالب آم کے بارے میں کہہ گئے ہیں: انگ بیں کے بحکم رب الناس، بھر کے بیچے ہیں سربا مہر گلاس۔ اس دوست نے کہا تھا کہ ناریل میں جراثیم کا گزر نہیں، پانی کی بجائے یہی توڑ توڑ کے پینا السر کو بھی فائدہ کرتا ہے۔ ہم نے 6 پیسے کے 2 ناریل خریدے۔ ڈرائیور نے اپنے حصے کا ناریل سنگوا کر رکھ دیا اور ناریل والے ہی سے مانگ کے پانی پی لیا۔ ہم نے اپنا ناریل وہیں توڑا، اندر کھوپرے کی بہت پتلی اور نرم پرت نکلی۔ ایسے ادکچرے ناریل کی ڈاب بہت شیریں ہوتی ہے۔ ڈاب پی کر ناریل ہم نے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا اور پان والے سے سگریٹ کی ڈبیاں خریدی۔ سگریٹ نکالا تو بے حد پرانا اور سوکھا کھڑنک، کیڑے نے اس میں مہین مہین سوراخ کر دیے تھے جن کی وجہ سے کش لگانا ممکن نہیں تھا۔ ایسے سگریٹوں سے ہمارے ہاں ان گھروں میں تواضع کی جاتی ہے جہاں صاحب خانہ خود سگریٹ نہیں پیتا اور عید الفطر پر خریدے ہوئے سگریٹ کے پیکٹ سے دوسری عید الفطر تک بالإصرار اپنے ملاقاتیوں کے حلق اور اخلاق کی آزمائش کرتا رہتا ہے۔ ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ وہ کون سا ظالم کیڑا ہوگا جو تمباکو سے اپنا پیٹ بھر کے زندہ رہتا ہے۔ اس کا تو ماؤ لحم اور کشتہ بنا کر کینسر کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت کوڑے کے ڈھیر کی طرف بڑھی۔ اس نے گھورے میں سرنگیں بناتی بلیوں اور ایک آنول کو بھمبوڑتے کتے کو ڈھیلے مار مار کے بھگا دیا۔ وہ قدم جما جما کر گھورے پہ چڑھی اور بڑے رسان سے ناریل اٹھا لائی کہ اس کے ساتھ ایک منی سی بچی تھی اور 2 ننگ دھڑنگ لڑکے تھے جن کی یہ غالباً نانی یا دادی ہوگی۔ وہ ناریل کا گودا کھرچ کھرچ کے بڑے ندیدے پن سے کھاتی رہی، یہاں تک کہ چھوٹے لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اس نے دونوں لڑکوں کو تھوڑا تھوڑا کھوپرا دیا۔ بچی اتنی چھوٹی تھی کہ بڑھیا نے کھوپرے کو پہلے خود اپنے پوپلے منہ سے چبا چبا کر نرم کیا، پھر منہ سے منہ ملا کر اگال بچی کے منہ میں ڈال دیا۔ اس بڑھیا کے تن پر بغیر چولی کی لیڑ لیڑ ساری کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جس وقت وہ ناریل اٹھانے کے لیے گھورے پر جھکی تو اس کی ننگی چھاتیاں خالی اوجڑی کی طرح جھول رہی تھیں۔ نہ تو دیکھنے والوں کو نہ خود اس مائی کو اپنے ننگے ہونے کا احساس تھا، لیکن اس دن میں نے اپنے آپ کو بالکل ننگا محسوس کیا۔ دوسرا منظر ذرا آگے چل کر بازار میں دیکھا۔ بینک کے دفتر کے سامنے کوئی 4 فٹ اونچے تھڑے پر ایک شخص مچھلی بیچ رہا تھا۔ اس کے بنیان میں بے شمار آنکھیں بنی تھیں۔ بنیان اور لنگی پر مچھلی کے خون اور آلائش کی تہ چڑھی تھی۔ ہاتھ بہت گندے ہو جاتے تو وہ انہیں لنگی پر رگڑ کر تازہ گندگی کو پرانی گندگی سے پوچھ لیتا تھا۔ جب تھوڑے تھوڑے وقفے سے مچھلیوں پر پانی کے چھپکے دینے سے مکھیوں کے چھتے اڑ جاتے تو نظر آتا کہ مچھلی کتنی چھوٹی اور کس ذات کی ہے۔ غلیظ پانی اور مچھلیوں کا کیچڑ ایک ٹین کی نالی سے ہوتا ہوا نیچے رکھے ہوئے کنستر میں جمع ہو رہا تھا۔ وہ بغتے سے کسی بڑی مچھلی کے ٹکڑے کر کے بیچتا تو اس کے پیٹ کی آلائش بھی اسی کنستر میں جاتی تھی۔ جب ایک کنستر بھر جاتا تو اسے ہٹا کر دوسرا رکھ دیا جاتا۔ بلیاں بار بار پچھلی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے منہ مارتیں اور چھچڑوں کو کنستر میں گرنے سے پہلے تیزی سے اچک لیتیں۔ دیکھنے والے کو ہول آتا تھا کہ تیز چلتے ہوئے بغتے سے بلی کا سر کھچ سے اب اڑا کہ اب اڑا۔ کوئی جوان عورت مچھلی لینے آتی تو مچھلی والا ڈھال ڈھال کر بلی کو آرزو بھری گالیاں دینے لگتا۔ کوئی 1 گھنٹے میں اس نے 2 بھرے ہوئے کنستر ایک آنے میں بیچے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ غریب غربا اس پانی میں چاول پکاتے ہیں تاکہ چاولوں میں مچھلی کی باس بس جائے۔ ایک کنستر سے 3 گھروں میں ہنڈیا پکتی ہے۔ غریبوں میں جو لوگ نسبتاً آسودہ حال ہیں وہی یہ لگژری افورڈ کر پاتے ہیں۔ بشارت نے جھگی کے باہر کھڑے ہو کر مولانا کو آواز دی، حالانکہ اس کے اندر اور باہر میں کچھ ایسا فرق نہیں تھا، بس چٹائی ٹاٹ اور باسوں سے اندر کے کیچڑ اور باہر کے کیچڑ کے درمیان حد بندی کر کے ایک خیالی پرائیویسی اور ملکیت کا حصار کھینچ لیا تھا۔ کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے حیدرآبادی انداز سے تالی بجائی، جس کے جواب میں اندر سے 6 بچوں کا تلے اوپر پتیلیوں کا سا سیٹ نکل آیا، جن کی عمروں میں بظاہر 9 مہینے سے بھی کم فرق نظر آ رہا تھا۔ سب سے بڑے لڑکے نے کہا کہ مغرب کی نماز پڑھنے گئے ہیں، تشریف رکھیے۔ بشارت کی سمجھ میں نہ آیا کہ کہاں تشریف رکھیں۔ ان کے پیر تلے اینٹیں ڈگمگا رہی تھیں، تعفن سے دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ جہنم اگر روئے زمین پہ کہیں ہو سکتا ہے تو ہم ہی است، تو ہم ہی است، تو ہم ہی است۔ وہ دل ہی دل میں مولانا کو ڈانٹنے کا ریہرسل کرتے ہوئے آئے تھے کہ یہ کیا اندھیر ہے مولانا،
کچکچا کر مولانا کہنے کے لیے انہوں نے بڑے طنز و تلخی سے وہ لہجہ کمپوز کیا تھا جو بہت سڑی گالی دیتے وقت اختیار کیا جاتا ہے، لیکن جھگی اور کیچڑ دیکھ کر انہیں اچانک خیال آیا کہ میری شکایت پر اس شخص کو بالفرض جیل ہو جائے تو اس کے تو الٹے عیش آ جائیں گے۔ مولانا پر پھینکنے کے لیے تان و تشنی کے جتنے پتھر وہ جمع کر کے لائے تھے ان سب کو داڑیاں لگا کر جانمازیں لپیٹ دی تھیں تاکہ چوٹ بھلے نہ آئے شرم تو آئے۔ وہ پتھر دھرے رہ گئے۔ اس شخص کو گالی دینے سے فائدہ، اس کی زندگی تو خود ایک گالی ہے۔ ان کے گرد بچوں نے شور مچانا شروع کیا تو سلسلہ ملامت ٹوٹا۔ انہوں نے ان کے نام پوچھنے شروع کیے، تیمور، بابر، ہمایوں، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب۔ یا اللہ، پورا دودمان مغلیہ اس ٹپکتی جھگی میں تاریخی تسلسل سے ترتیب وار اترا ہے۔ مغل بادشاہوں کے ناموں کا اسٹاک ختم ہو گیا مگر اولادوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک لختے جگر کے پیار کا نام مرزا کوکا تھا۔ یہ غالباً اکبر کا دودھ شریک بھائی تھا جس کو اس نے قلعے کی فصیل پر سے نیچے پھینکوا دیا تھا۔ اگر حقیقی بھائی ہوتا تو اس سے زیادہ سخت سزا دیتا، یعنی قزاقوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے حج پر بھیج دیتا یا آنکھیں نکلوا دیتا۔ اگر وہ رحم کی اپیل کرتا، جلاد سے ایک ہی وار میں سر قلم کرا کر اس کی مشکل آسان کر دیتا۔ جو شیر خوار یا گھٹنیوں چلتے بچے اندر رہ گئے تھے ان کے ناموں سے بھی شکوہ شاہانہ ٹپکتا اور تاج و تخت سے وابستگی کا نشان ملتا تھا۔ انہیں یاد نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سا شہزادہ تخت پر متمکن ہونے کے بعد قتل ہوا اور کون پہلے۔ بات یہ ہے کہ اورنگزیب کی وفات کے بعد طوائف الملوکی کا دور شروع ہوا۔ 12 سال میں 8 بادشاہ اس طرح سریر آرائی سلطنت ہوئے کہ ایک بادشاہ ٹھیک سے تخت پر بیٹھ نہیں پاتا تھا کہ اس کا تختہ الٹ دیا جاتا، تاج اور سر ہوا میں بازیگر کی گیندوں کی طرح اچھلنے لگتے۔ ہرچند کہ اورنگزیب کو موسیقی سے نفرت تھی، لیکن اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی تخت و تاج کے دعوے داروں نے شاہی تخت کے گرد میوزیکل چیئرز کھیلنا شروع کر دیا، اس معمولی تبدیلی کے ساتھ کہ میوزک کی بجائے شاعر لہک لہک کر قصیدے پڑھتے اور جب پڑھتے پڑھتے اچانک رک جاتے تو ایک نیا شہزادہ جھٹ سے تخت پر بیٹھ جاتا۔ نادر شاہ کو یہ مغلئی کھیل ایسا بھایا کہ تخت طاؤس اٹھوا کے وطن لے گیا۔ اس کے باوجود کھیل جاری رہا۔ تخت اٹھوانے کے ضمن میں ہم نے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری کا محاورہ جان بوجھ کر استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ چین کی بنسی بجانے کے لیے بادشاہوں اور آمروں کو باز کی محتاجی کبھی نہیں رہی۔ شاہوں کا نالہ پابند لے ہی نہیں، پابند نے بھی نہیں ہوتا۔ ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ خانوادہ تیمور کے جو باقی ماندہ چشم و چراغ جھگی کے اندر تھے ان کے نام بھی تخت نشینی بلکہ تختہ الٹنے کی ترتیب کے اعتبار سے درست ہوں گے، اس لیے کہ مولانا کا حافظہ اور تاریخ کا مطالعہ اچھا معلوم ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ لائحہ حمل بناتے وقت انہوں نے خاندانی منصوبہ شکنی کو تاریخ مغلیہ کے تقاضوں اور تخت نشینی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے تابع رکھا ہے۔ بشارت نے پوچھا، تم میں سے کسی کا نام اکبر نہیں؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، نہیں جی، وہ تو دادا جان کا تخلص ہے۔ گفتگو کا سلسلہ کچھ انہوں نے کچھ بچوں نے شروع کیا۔ انہوں نے دریافت کیا، تم کتنے بھائی بہن ہو؟ جواباً ایک بچے نے ان سے پوچھا، آپ کے کتنے چچا ہیں؟ انہوں نے دریافت کیا، تم میں سے کوئی پڑھا ہوا بھی ہے؟ بڑے لڑکے تیمور نے ہاتھ اٹھا کر کہا، جی ہاں میں ہوں۔ معلوم ہوا یہ لڑکا جس کی عمر 13-14 سال ہوگی مسجد میں بغدادی قاعدہ پڑھ کر کبھی کا فارغ التحصیل ہو چکا تھا۔ 3 سال پنکھے بنانے کی ایک فیکٹری میں مفت کام سیکھا۔ 1 سال ہوا دائیں ہاتھ کا انگوٹھا مشین میں آ گیا، کاٹنا پڑا۔ اب ایک مولوی صاحب سے عربی پڑھ رہا ہے۔ ہمایوں اپنے نام کی طرح ہنوز خواری اور آوارہ گردی کی منزل سے گزر رہا تھا۔ جہانگیر تک پہنچتے پہنچتے پاجامہ طوائف الملوکی کی نظر ہو گیا، البتہ شاہجہاں کا سطر پھوڑوں پھنسیوں پر بندھی ہوئی پٹیوں سے اچھی طرح ڈھکا ہوا تھا۔ اورنگزیب کے تن پر صرف اپنے والد کی ترکی ٹوپی تھی۔ بشارت کو اس کی آنکھیں اور اسے بشارت نظر نہ آئی۔ 6-7 سال کا تھا مگر بے حد باتونی۔ کہنے لگا، ایسی بارش تو میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ ہاتھ پیر جیسے ماچس کی تیلیاں، لیکن اس کے غبارے کی طرح پھولے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا کہیں پھٹ نہ جائے۔ کچھ دیر بعد ننھی نور جہاں آئی۔ اس کی بڑی بڑی ذہین آنکھوں میں کاجل اور کلائی پر نظر گزر کا ڈورا بندھا تھا۔ سارے منہ پر میل، کاجل، ناک اور گرد لپی ہوئی تھی، سوائے ان حصوں کے جو ابھی ابھی آنسوؤں سے دھلے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا،
اس کے سنہرے بالوں میں گیلی لکڑیوں کے کڑوے کڑوے دھوئیں کی بو بسی ہوئی تھی۔